السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عتیق امجد صاحب کے پاس کہ جو پی پی ایس سی کے انٹرویوز لیتے ہیں اور اکثر وہ ان انٹرویوز میں جیوری کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو پی پی ایس سی کے انٹرویوز کے بارے میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آج ہم ان کے پاس موجود ہیں۔ آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر عتیق امجد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کب اور کہاں سے حاصل کی؟ الحمدللہ میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری 2015 میں حاصل کی اور جامعہ کراچی سے حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پی پی ایس سی کے انٹرویوز لینے کے لیے جیوری کے کتنے ارکان ہوتے ہیں اور کیا وہ سب کے سب سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں؟ پنجاب پبلک سروس کمیشن جب بھی انٹرویو کے لیے مجھے خدمت کا موقع دیتی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوتا ہوں۔ جب بھی وہ بلاتے ہیں تو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پہلے تو 4 لوگ انٹرویو کرتے تھے، جیوری کا حصہ ہوتے تھے۔ پہلے جو مستقل ممبر ہیں وہ چیئر کرتے ہیں انٹرویو بورڈ کو، اور دوسرے 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے تھے۔ ایک ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ ہوتا تھا ڈی آر۔ اب پنجاب پبلک سروس کمیشن نے تبدیلی کی ہے اور پچھلے 2-3 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو اور ایک ڈی آر کو اپنے ممبر کے ساتھ بٹھاتی ہے تاکہ جو ہے تینوں مل کے وہ انٹرویوز کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تعداد 4 ہوتی تھی، اب 3 ہیں اور تینوں مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ایک ممبر ہوتے ہیں مستقل پنجاب پبلک سروس کمیشن کے وہ چیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیوری میں اسٹوڈنٹ کو جو انٹرویو دینے آتا ہے نمبر دینے کے لیے ایکول ہوتے ہیں یا مختلف درجات رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں، تینوں ممبران جو ان پینل کا حصہ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس 50-50 نمبر ہوتے ہیں۔ ہر ایک 50-50 میں سے ہر ممبر نمبر لگاتا ہے۔ البتہ جب وہ فائنل رزلٹ بنتا ہے تو جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو بورڈ کو، جو مستقل ممبر ہیں، ان کے پورے لگتے ہیں، اور جو 2 ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ڈی آر ان کے ہاف نمبر لگائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پینل پنجاب پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو دینے والے اسٹوڈنٹ کی سب سے پہلے کون سی چیز کو چیک کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب بندہ اپنے انٹرویو کے لیے انٹرویو پینل کے سامنے آتا ہے تو اس کے اندر داخل ہونے سے لے کر اس کے بیٹھنے، اس کا لباس، اس کی وضاحت، اس کا جو اطمینان، یہ سب کچھ چیک ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ گھبرایا ہوا تو نہیں ہے، اور پھر ممبران کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریلیکس کرنے کے بعد پھر انٹرویو کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا کانفیڈینس قائم کرنے کے لیے پینل کے عہدے دار کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کا تعارف پوچھتے ہیں۔ وہ نام اور تعارف میں وہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام سے سوالات ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹ کو عام طور پر آتے ہیں، اس حوالے سے ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کتنے سوالات سبجیکٹ کے متعلقہ ہوتے ہیں اور کتنے سوالات جنرل نالج میں سے کیے جاتے ہیں؟ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کس قدر جنرل نالج میں، وہ 2-4 سوالات کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ چل رہا ہے تو وہ مزید وہ سوالات کر لیتے ہیں، اس کے علاقے کے حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں، اس کے اپنے ملک کے حوالے سے اور اوورآل دنیا کے حوالے سے ممبر صاحب سوال کرتے ہیں۔ ایسے ڈی آر وہ بھی حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے یا جنرل نالج کے حوالے سے، یا وہ بھی آج کل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے سبجیکٹ کے حوالے سے سوالات کر لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ 2-4 سوالات کرنے ہیں یا 10-15 سوالات کرنے ہیں۔ جتنا اسٹوڈنٹ چلتا جائے گا اتنا ہی کینڈیڈیٹ چلتا جائے گا، اتنے ہی زیادہ سوالات ہوتے جائیں گے، اور زیادہ سوالات
خوش قسمتی کی علامت ہے کہ زیادہ سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اچھے جواب دے رہا ہے تو پینل یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مزید پرکھا جائے اور اس کو جانچا جائے تاکہ اس کے نمبر بڑھ سکتے ہیں تو بڑھا لیے جائیں. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک لینتھی انٹرویو میں بھی بعض اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ وہ جو ہے نمبر اچھے نہیں لے سکتے. اس لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے, سوال ڈراپ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, سوال کا جواب نہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کا اعتماد کیا اس کو اپنے سبجیکٹ کا پتہ ہے یا نہیں, اور پھر تھوڑا سا دنیا کا اور پاکستان کا, اپنے ملک کا, اپنے علاقے کا اس کو شعور ہے یا نہیں, اس حوالے سے جانچا پرکھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کینڈیڈیٹ کی باڈی لینگویج کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیں وہ اطمینان تو اسی طرح ہوتا ہے نا, اس پہ گھبراہٹ کا نہ ہونا, وہ باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ گھبرایا ہوا ہے, یہ نہیں گھبرایا ہوا, یہ اس کو اعتماد ہے, اطمینان ہے یا نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ با اعتماد نہیں بیٹھا ہوا تو اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے گی, تو جس وجہ سے وہ ناکام ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو پینل ہوتا ہے, مارکنگ کرتے ہوئے کبھی نیگیٹو مارکنگ بھی کی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جواب دے رہا ہے اور پینل کا یہ ذمہ دار ہے, پینل کو چاہیے, پینل کے تمام ممبران کو, کہ وہ نہ تو کینڈیڈیٹ کو اپریشیٹ کرے اور نہ ہی جو ہے کینڈیڈیٹ کی حوصلہ شکنی کرے. اس لیے جو بھی وہ جواب دیتے ہیں کینڈیڈیٹ اس کو خاموشی سے سنے, اور اس کے بعد اگر وہ صحیح ہے تو اس کے جو ہے اچھے نمبر لگا دیتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے سبجیکٹ کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہے, پھر ان کو فیل بھی کرنا پڑتا ہے. اور کئی ایسے کینڈیڈیٹ آتے ہیں کہ جن سے مثلا میں اسلامیات میں جاتا ہوں تو میں یہ پوچھتا ہوں اسلامیات کا معنی کیا ہے, تو وہ ان کو اسلامیات کا معنی بھی نہیں آتا. بعض اوقات اتنے آسان کے اسلامیات کے 10 پیپر آپ کے ماسٹر دیتے, 10 پیپرز کے نام بتا دیں, وہ بھی نہیں آ رہے ہوتے. جب ایسا کینڈیڈیٹ ہو اس کو پیپرز کا, کتابوں کے نام نہیں آ رہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے جو ہے اس کو فیل کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس ایگزام میں یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں کتنے فیصد تک تیاری کام آتی ہے یا تکا بھی کام دے جاتا ہے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ اصل تو پوری زندگی کی محنت کام آتی ہے. اگر ایک بندہ سمجھے نا کہ میں صرف ان دنوں میں تیاری کر لوں تو وہ جو ہے 50-50 چانس ہے. اصل میں اوور آل اس کا نالج, اس کا شعور, اس کی پوری تعلیمی زندگی میں کئی بعض اوقات ایسے چھوٹے سوالات آ جاتے ہیں کہ جو اس کے نصاب کا حصہ نہیں ہوتے, وہ پرائمری لیول کے ہوتے ہیں یا مڈل لیول کے ہوتے ہیں یا میٹرک لیول کے ہوتے ہیں, لیکن اس کو پرکھنے کے لیے پوچھ لیے جاتے ہیں. مثلا ہمارے ایک ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تھے جنہوں نے چیئر کیے اسلامیات کے انٹرویو 2017 میں, جناب ارشد بھٹی مرحوم فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. بہت ہمدرد انسان تھے اور بہت اچھے انسان تھے. وہ کئی کینڈیڈیٹ سے پوچھتے تھے کہ سعودی عرب ہمارے کس سمت میں, تو جب وہ نہیں بتاتے تو وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو کس طرف منہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کہاں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ عام فہم سا سوال ایسا کر لیتے تھے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان دنوں ہی پڑھا جائے, اوور آل پڑھنا چاہیے, تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے, آپ کو جو ہے اپنے ملک کے جو ہے چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے, معلومات ہونی چاہیے, اپنے حکومتوں کے بارے میں جانتے ہوں اور تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے. اور عام طور پر یہ سلیبس کے حوالے سے جو لوگ سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات جو ہے وہ خاص کر فرسٹ ایئر سے لے کر ایم اے تک کا سارے کا سلیبس کور ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز کے لیے کیا کوئی خاص طور پر سلیبس یا نصاب آج تک مرتب
کیا گیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں کوئی خاص نصاب نہیں ہوتا، جو نصاب وہی ہوتا ہے جو آپ نے آج تک پڑھا ہے. وہ ابھی میں نے بتایا کہ فرسٹ ایئر سے لے کر ایم اے تک کا سلیبس وہی جو ہے اس کا سلیبس ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ نے ایم فل پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے پاس تھیسس ہے، تو پھر وہ تھیسس سے بھی سوالات، اس کے ریسرچ کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے بھی سوالات، اس کی اپنی تحقیق کے حوالے سے، اس کے موضوع کے حوالے سے سوالات کر لیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کوئی خاص سلیبس نہیں ہے، یہ پورے کا پورا جو ہے جو پڑھا ہے آج تک وہ سارا سلیبس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈگریز کے نمبر بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں یا صرف سوالات کے جوابات کے نمبر ہی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں؟ اس کے انٹرویو یہ جب رزلٹ بنتا ہے تو 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک اکیڈیمک ریکارڈ سے کا حصہ ہوتا ہے کہ میٹرک سے لے کر ایم اے تک، پی ایس تک آپ کے سارے نمبر اکاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اور ایسے ہی پھر یہ 40 نمبر اکیڈیمک ریکارڈ کے ہوتے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں یا کوئی ایسے 40 نمبر ہے. تو 100 نمبر کا جو پیپر ہوتا ہے آج کل لیکچرر کے لیے پیپر ہو رہا ہے ایم سی کیوز، اس کا 50% نمبر جو ہے اکاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اور ایسے ہی جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے فل نمبر، اور جو 2 نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ڈی آر اور ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ان کے ہاف نمبر یہ لگا کر یہ سارا رزلٹ بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انٹرویو صرف انگلش لینگویج میں ہوتا ہے یا اردو میں بھی سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں زبان کی تخصیص نہیں ہوتی کہ انگلش میں آپ نے جواب دینے ہیں یا اردو میں جواب دینے ہیں. البتہ انگلش لیکچرر کے لیے جب انٹرویو ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر انگلش میں سوالات ہوتے ہیں اور کینڈیڈیٹ کو انگلش میں جوابات دینے چاہیے. لیکن کئی سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں اردو میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن باقی سبجیکٹ جتنے بھی ہیں اس میں آپ اردو میں بھی، چاہے سے آپ کے لیے اردو میں جواب دیں یا انگلش میں دیں. البتہ عربی یا پرشین کے انٹرویو میں بہتر یہ ہے کہ آپ عربی میں جواب دے دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہر کینڈیڈیٹ سے ایک ہی طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں یا ہر کینڈیڈیٹ سے مختلف سوالات ہوتے ہیں؟ ایک طرح کے سوال ہوں گے تو وہ ایک کینڈیڈیٹ دوسرے کو بتا دے گا باہر جا کر، اس لیے ایک طرح کے سوالات ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو مشترکہ ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہر کینڈیڈیٹ سے مختلف سوالات. ڈاکٹر صاحب کسی ایسے انٹرویو کے بارے میں بتائیے کہ جس میں آپ پینل کا حصہ ہوں اور کچھ اسٹوڈنٹس آپ کو محسوس ہوتے ہوں کہ یہ اہل ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہوں. ابھی تک میرے جن انٹرویوز میں میں شامل ہوا ہے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. البتہ انٹرویو میں اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا. البتہ کچھ ایک دو کینڈیڈیٹس کا پتہ چلا ہے کہ انٹرویو میں ان کے اچھے نمبر تھے لیکن اکیڈیمک ریکارڈ کی بنا پر یا ٹیسٹ کی بنا پر وہ پیچھے رہ گئے. اکیڈیمک ریکارڈ بھی چونکہ وہاں اثر انداز ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی اثر انداز ہوتا ہے. ٹیسٹ میں ہم نے ایک لڑکے کو تینوں ممبران نے 37 نمبر دیے تھے، جبکہ اس کے 36 نمبر دیے تھے، جبکہ اس کے ٹیسٹ میں نمبر کم تھے جس کی وجہ سے وہ مجموعی طور پر سلیکٹ نہیں ہو سکے. کیا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ان انٹرویوز میں سیاسی سطح پر بھی پریشر ہوتا ہے؟ نہیں، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز میں سیاسی سطح پر کوئی اس کے عمل دخل نہیں ہوتا. اور وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن واحد ایسا ادارہ ہے کہ جس میں جو ایسے اساس سے محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اگر یہ اثر سکھ ہوتا تو غریب کا بیٹا جو ہے وہ تعینات نہ ہو سکتا. میں خود 2005 میں لیکچرر ہوا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے. پھر 2010 کو انٹرویو ہوا اے پی کا، تو 2011 میں رزلٹ آیا جس میں اے پی سلیکٹ ہوا. اور پھر 2016 میں
میں ایسوسیٹ پروفیسر منتخب ہوگا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں فل پروفیسر کے عہدہ پر براجمان ہوں. تو یہ پنجاب اللہ کا فضل اور پھر والدین کی دعائیں اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے نیوٹرل ہونے کی وجہ ہے کہ آج میں 20ویں اسکیل میں بیٹھا. ڈاکٹر صاحب، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا انٹرویوز دینے والے کینڈیڈیٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا چاہوں گا کہ اخلاص سے پڑھیں، اخلاص، محنت اور جذبے کے ساتھ پڑھیں. اگر ایک دو بار رہ بھی جاتے ہیں، نہیں کامیاب ہوتے، تو پھر بھی ہمت نہ ہاریں اور ڈٹ کر محنت کریں. انشاءاللہ جو ہے کامیابی ان کا مقدر بنے گی. ڈاکٹر صاحب، عام ایگزام جو ہیں ان میں سپلی آنے پر 1 یا 2 چانس دیے جاتے ہیں. پنجاب پبلک سروس کمیشن کتنے چانسز دیتا ہے ایک کینڈیڈیٹ کو؟ پنجاب پبلک سروس کمیشن 3 چانسز دیتا ہے. ایک سبجیکٹ میں 3 چانسز ہوتے ہیں.